أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ترجمہ اس آیات کا یہ ہے، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، مگر جو گزر گئی سو گزر گئی. بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں ان بیویوں میں سے کہ جن کے ساتھ تم نے قربت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے قربت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، لیکن جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہاں سے جاہلیت کی ایک اور رسم کو ختم کرنا مقصود ہے. تو فرمایا ان سے تم نکاح نہ کرو جن کو تمہارے آبا و اجداد نے کے نکاح کیا ہے. مراد یہ کہ سوتیلی ماں سے ایام جاہلیت کی ایک رسم نکاح سے متعلق جو رائج تھی کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، مثلا اپنی سوتیلی ماں سے، یا ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن سے، اور اس طرح بعض حلال عورتوں کو حرام سمجھتے تھے جیسے متبنہ یعنی پالک کی بیوی. تو ان آیات میں اس رسم قبیحہ کی ممانعت میں ان عورتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس سے نکاح ناجائز اور حرام ہے، اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے باپ کی منکوحہ سے نکاح کی حرمت اور ممانعت کو بیان فرمایا جاتا ہے. چنانچہ پہلی آیت میں یہی ہے. تو بہرحال اس آیت کے نازل ہونے سے جاہلیت کے زمانہ کی اس ناجائز رسم کا خاتمہ ہو گیا، اور جو سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح کر لیا جاتا تھا، تو یہاں باپ کی منکوحہ سے نکاح کی حرمت اور ممانعت میں اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ استعمال فرمائے، ایک فاحشہ، دوسرا مقتا اور تیسرا ساء سبیلا. تو فاحشہ کہتے ہیں سخت بے حیائی، سخت بے حیائی ایسی کہ عقلاً بھی قبیح ہے، عقل بھی اس کو برا سمجھتی ہے کہ بڑا منحوس ہے جس نے کیا ہے کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا گویا اپنی ماں سے نکاح کرنے کے مشابہ ہے. اور اس بے شرمی اور بے حیائی کا کیا کہنا کہ جس کو ایک عرصہ تک کبھی ماں کہتے رہے اس کو باپ کی موت کے بعد بیوی بنا کر رکھ لیا جی، اس لیے اس کو فاحشہ فرمایا. آگے فرمایا مقتا، یعنی طبعاً بھی نہایت نفرت کی بات ہے، غصے کی بات ہے. اہل مروت اور سلیم فطرت رکھنے والوں کی نظر میں یہ کام نہایت ہی عیب دار اور انتہائی درجے کا قبیح اور سخت برا اور قابل نفرت ہے. آگے فرمایا ساء سبیلا، یعنی شرعاً بھی نہایت برا طریقہ اور بری عادت ہے کہ باپ کی حرمت اور آبرو کو بھی ملحوظ نہ رکھا اور اس کی منکوحہ کو نکاح میں لے آیا. بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ اس نکاح میں قبیح کے تمام مراتب جمع ہیں، لہٰذا یہ غایت درجہ کا قبیح ہوا. اور ایسا شخص جو باپ کی بیوی سے نکاح کرتا ہے اس کی موت کے بعد
تو اس قتل کا مستحق ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میرے ماموں جان میرے پاس سے گزرے اور ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، تو میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے کہ جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو بھیجا اس لیے ہے کہ اس کا سر اتار لاؤں۔ تو بہرحال چونکہ وہ مستحق قتل ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس کو قتل ہی کر دیا جائے۔ تو آگے حرمت علیکم امہاتکم، اس میں محرمات کا بیان ہے۔ آخر تک جو آیت پڑھی گئی ہے تو جو عورتیں حرام ہیں ان کا بیان ہے۔ تو ماں کی منکوحہ کا، باپ کی منکوحہ کا ذکر تو الگ آیا نا، اب اس کے بعد جو محرمات ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو ان کی تفصیل یہ ہے کہ جن سے نکاح حرام اور باطل ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں محرمات یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئیں۔ پہلی قسم ہے محرمات نسبیہ، یعنی نسب کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے جو حرمت آتی ہے ان کو بیان کیا، یعنی جو عورتیں نسب میں شریک ہونے کی وجہ سے حرام ہیں ان کی بیان کیا گیا، جس کی تفصیل یہ ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام۔ تو لفظ امہات کے عموم میں ماؤں کے علاوہ دادیاں، نانیاں سب داخل ہیں، یعنی اوپر جو بھی عورتیں ہیں نا اس کے نسب میں جن سے یہ آیا ہے، تو ماں ہے، نانی ہے، پڑنانی ہے، اس طرح دادی ہے، پڑدادی ہے، سب سے نکاح کرنا حرام۔ آگے فرمایا وبناتکم، یعنی اپنی حقیقی لڑکی، یعنی جو اس سے پیدا ہوئی، اس کے پانی سے پیدا شدہ عورت، جی تو وہ مراد ہے، یعنی بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسی سے آگے بہرحال سلسلہ، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ البتہ سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو اور بیوی ساتھ لائی ہو، اس سے نکاح کرنے اور نہ کرنے میں تفصیل ہے جو آگے محرمات کی تیسری قسم میں بیان فرمائی گئی، ابھی آئے گی۔ اور جو لڑکا یا لڑکی حقیقی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہو، جس کو متبنہ یا لے پالک یا پنجابی والے کہتے ہیں پتریلا کہتے ہیں، تو ان سے اور ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ نسب میں کچھ بھی نہیں، بشرطے کہ کسی اور طریقے سے حرمت نہ آئی ہو، صرف لے پالک بنایا ہوا ہے، گھر میں پالا ہے۔ تو اس طرح مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے عورت سے زنا کیا تو اس نطفہ سے جو لڑکا حرامی یا لڑکی پیدا ہو تو وہ لڑکی بھی بیٹی کے حکم میں ہے، اور اس لڑکی سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ تو آگے تیسری وَأَخَوَاتُكُمْ، یعنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس بہن سے بھی جو باپ شریک ہو، یعنی بہن تینوں قسم کی، حقیقی آیانی یا باپ کی طرف سے جو بہن ہے یا ماں کی طرف سے جو بہن ہے، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ اور آگے عماتکم، یعنی آپ اپنے باپ کی بہن، یعنی پھوپھی جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی باپ کی حقیقی بہن ہو یا سوتیلی ماں شریک ہو یا سوتیلی باپ شریک ہو، تو سب طرح کی پھوپھیاں جو ہیں وہ ان سے نکاح حرام ہے۔ آگے وخالاتکم، آگے یہ ماں کی بہن خالہ، جی وہ بھی چاہے ماں کی حقیقی بہن ہو یا ماں کی سوتیلی باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے شریک ہو، تو یہ سب حرام ہے ان سے رشتہ۔ آگے وبنات الاخ، یعنی بھتیجیاں، بھائی کی لڑکیاں، جس کو بھتیجی کہتے ہیں، خواہ وہ حقیقی ہو یا سوتیلی ماں شریک ہو یا سوتیلی باپ شریک ہو، ہر صورت میں تینوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں یعنی بھتیجوں سے نکاح حرام ہے۔ آگے وبنات الاخت، اس طرح بہن کی لڑکیاں، تو یہ بھی وہی تینوں قسم کی، جی بھانجیاں جو ہیں وہ حقیقی ہوں یا سوتیلی ماں شریک ہو یا سوتیلی باپ شریک، تینوں کی جو ہے اس کا یہی حکم ہے۔ تو یہ 7 قسمیں محرمات نسبیہ کی ہیں جو آدمی پر اس کے نسب میں شریک ہونے کی وجہ سے حرام ہیں، اور ان کی حرمت ابدی ہے، کبھی کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ کہ رضا کی وجہ سے ان کی حرمت کا آگے وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہاں سے رضاعت کے سلسلے کا باب ذکر کیا ہے۔ تو اس قسم میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر فرمایا ہے، یعنی تمہاری وہ رضائی مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری وہ رضائی بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے بہن ہیں، حرام کی گئی ہیں۔ تو یہاں اگرچہ صرف رضائی ماؤں اور رضائی بہنوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا، لیکن 7 رشتے جو نسب سے حرام ہیں، جن کی تفصیل اوپر ابھی گزری ہے، قسم اول میں آئی ہے، وہی 7 رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں، یعنی رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بیٹی، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی بھی حرام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرما دی ہے۔ جی
تو تفصیل یہ ہے کہ جب کسی لڑکی یا لڑکے نے ایام رضاعت میں کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت ان کی رضائی ماں بن گئی، اور اس عورت کا شوہر ان کا رضائی باپ بن گیا، اور اس عورت کی نسبی اولاد اس کے بہن بھائی بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں اس کی خالائیں بن گئیں، اور اس عورت کا جیٹھ دیور ان بچوں کے رضائی چچا بن گئے، اور اس عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی رضائی پھوپھیاں بن گئیں، اور باہم ان سب میں حرمت رضاعت ثابت ہو گئی۔ اور نسب کے رشتے سے جو نکاح آپس میں حرام ہے، رضا کے رشتے سے بھی حرام ہو جاتا ہے، جیسے احادیث مبارکہ میں یہ بات گزر چکی ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی جان لینا اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اسی زمانہ میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جو بچپن میں دودھ پینے کا زمانہ ہے، یعنی بچہ چھوٹا ہے، 2 سال سے کم عمر میں 2 سال تک اس نے دودھ پیا ہو، تھوڑا دودھ پیا ہو یا زیادہ، ایک دفعہ پیا ہو یا کئی دفعہ، ہر صورت میں حرمت ثابت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نص قرآنی کو مطلق قرار دے کر ایک گھونٹ دودھ بھی جو بچہ کے شکم میں اتر جائے تو حرمت کا ثواب بن جائے گا، جس سے اب نکاح حلال نہیں رہے گا۔ تو جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے محرمات سحریہ، یعنی جن عورتوں سے نکاح کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ اس قسم میں پہلے فرمایا امہات نسائکم کہ بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں ہو گئیں، کہ شوہروں پر حرام ہے۔ یہاں بھی امہات میں تفصیل ہے، اور اس میں بیویوں کی نانیاں، دادیاں، نسبی ہوں یا رضائی سب داخل ہیں۔ اور جس طرح منکوہ بیوی کی ماں حرام ہے، اس طرح اس عورت کی ماں بھی حرام ہے جس کے ساتھ زنا کیا ہو یا اس کو شہوت سے مست کیا ہو، چھوا ہو۔ آگے ربائب یعنی تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے شوہر سے ہوں اور دوسرے شوہر سے ہوں، اور جو اب تمہاری پرورش میں ہوں، مگر اس میں ایک قید ہے، وہ یہ کہ وہ لڑکیاں دوسرے شوہر کی ان بیویوں سے ہوں کہ جن کے ساتھ تم نے نکاح کے بعد قربت یعنی ہم بستری بھی کی ہو۔ آگے حلائل ابنائکم یعنی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، بہو جس کو کہتے ہیں، تو بیٹے کے عموم میں پوتا نواسا بھی داخل ہے، لہذا ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہ ہوگا، مگر یہاں اسلاب کی قید ہے، یعنی ان بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں جو تمہاری نسل سے ہوں۔ آخر میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ یعنی 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، جی یہ بھی ناجائز ہے۔ مثلا پہلے ایک عورت سے نکاح ہے اس کا، وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے، تو پھر اس کی بہن کو ہی اپنے نکاح میں لے آتا ہے، جی تو یہ ہے ان تجمعوا بین الاختین، یعنی 2 بہنوں میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، خواہ وہ حقیقی اور سگی بہنیں ہوں یا سوتیلی باپ شریک یا ماں شریک بہنیں ہوں یا رضائی ہوں، یہ سب کو حکم شامل ہے۔ البتہ ایک بہن کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے نکاح کیا ہے جائز ہے، مطلب جمع کرنا ناجائز ہے، اکٹھے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو اپنی بیوی بنانا یہ درست نہیں ہے۔ آگے آیت کے اخیر میں یہ جملہ لفظ ارشاد فرمایا الا ما قد سلف کہ ایام جاہلیت میں جو کچھ تم سے صادر ہو چکا اس کا مواخذہ تو نہیں ہوگا، اب اسلام لانے کے بعد ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے جو ہو چکا سو معاف ہے، آئندہ جی اس قسم کے ممنوع نکاحوں سے پرہیز کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حدود مقرر فرمائی ہیں ان کے اندر ہمیں رہنا نصیب فرمائیں اور ان سے تجاوز کرنے سے بچائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔